اب ہے خدا سالوس خدا، خدا سالوس، تثلیث کی تشریح، اور یہ صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 49 پہ ہے، اور اس میں آپ تثلیث کی تشریح دے سکتے ہیں۔ پھر پاک صحائف کے اندر تثلیث کی جو تشریح ہے اس کی مکمل ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ تثلیث کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1 وحدانیت۔ تثلیث بائبل مقدس ہمیں خدائے ثالوث کی وحدانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ پھر نمبر 2 خود مختاری، اور تیسری بات برابری، یعنی تثلیث کے اندر تثلیث کے جو تینوں اکانیم ہیں وہ تینوں اکانیم اپنے جوہر میں اسینس میں ایک ہے، پر اپنی شخصیت پرسنالٹیز کے اندر مختلف ہے۔ 3 اکنوم تو ہے لیکن ایک واحد ذات کے اندر، خدائے قدوس خدائے وحید کے اندر پاک تثلیث کی کثرت ہے کہ 3 اکانیم باپ بیٹا اور روح القدس تینوں 3 نہیں بلکہ ایک ہے۔ اس لیے پاک تثلیث کی جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ خدا واحد ہے، یعنی باپ بیٹا اور روح القدس ایک ہے۔ اور دوسرا تینوں خود مختار ہے، یعنی کوئی کسی کے اوپر اپنے فیصلوں کو مسلط نہیں کرتا کہ باپ نے فیصلہ کیا بیٹے کے لیے اور بیٹے نے حکم دیا روح القدس کو۔ تینوں خود مختار ہیں۔ اور پھر برابری، یعنی مساوی، خدا تینوں اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی ذات میں، اپنے جلال میں ایک جیسے۔ باپ کا جلال زیادہ بیٹے کا کم نہیں، اور بیٹے سے کم روح القدس کا نہیں۔ اس لیے تثلیث باپ بیٹا روح القدس درجوں میں نہیں بلکہ تینوں ایک ہے، ایکتائی میں ایک ہے، خود مختاری میں ایک ہے، مساویات اپنے جلال میں تینوں ایک ہے۔ اور پھر اس کی ہمیں ایک لمبی چوڑی یہاں پر تشریح بھی ملتی ہے مثالوں کے ساتھ کہ کیسے تینوں جو اکانیم ہیں، اکانیم ثلاثہ، وہ انفرادیت کے حامل ہونے کے باوجود بھی تثلیث کے اندر وحدانیت کے حامل ہے، لہٰذا ان کے افعال و اعمال منفرد اور متحد ہے، منفرد اور متحد ہے۔ تثلیث کے بارے میں جو بدعات ہے، بدعات میں ایک نظریہ ہے 3 خداؤں کا، کہ جی 3 خدا ہیں، الگ الگ ہیں، اور ان کے کام بھی الگ الگ ہیں، اور ان کے زمانے بھی الگ الگ ہیں۔ لہٰذا ایک بدعت یہ ہے جو تثلیث فی التوحید کی منکر ہے، اور خدا کی ذات کے تینوں اکانیم کو جو ہے وہ منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں یا جدا کرتے ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو بدعت ہے کہ خدا 3 خدا ہے، تو یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک دوسرا نظریہ، یہ جو سائبیلی نظریہ ہے، اس کے مطابق کیا ہے اس بدعت کے بارے میں کہ خدا پہلے باپ کی صورت میں عہد عتیق میں ظاہر ہوتا ہے، پھر بیٹے کی صورت میں نئے عہد نامے میں ظاہر ہوتا ہے، پھر پینتیکوسٹ کے دن سے وہ روح القدس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ادوار میں جو ہے وہ ان تینوں اکانیم کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس لیے اور تمثیلیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر میں تو باپ ہو سکتا ہے، دفتر میں وہ مالک ہے، اور چرچ میں وہ ایلڈر ہو سکتا ہے۔ تو 3 مختلف جگہ ہیں، تو 3 مختلف عہدے ہیں۔ اور ظاہریت والے یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 مختلف زمانوں میں ایک خدا الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایرینسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو عروسیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ آپ کو صفحہ نمبر 63 پر ملے گا، اور یہ
بیٹے کو باپ کے دوسرے درجے پر یوں لیتے ہیں کہ خدا باپ نے خدا بیٹے کو کسی موقع پر تخلیق کیا، جیسا یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں، اور وہ خدا کی تخلیقات میں سے سب سے اتم ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد بیٹے کی تخلیق سے پہلے اس کا یعنی اور روح القدس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت تک صرف باپ ہی موجود تھا، بیٹے کو دوسری سب مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا، اس لیے بیٹا تمام مخلوقات سے افضل ٹھہرا، لیکن اس کے پاس وہ تمام خواص موجود نہیں جو خدا سے علاقہ رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بدعت ہے، اور اس کے بارے میں مزید بھی آگے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور چوتھا، شبہات، خدا کے پاک تثلیث کے بارے میں جو شبہات ہیں، اور یہ آپ کو صفحہ نمبر 66 میں اس کی تفصیل بھی ملے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ شبہات، پیدا ہونے، لفظ پیدا ہونا کو لے کر لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا زبور 2 میں خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا آج تو مجھ سے پیدا ہوا، تو لفظ پیدا ہونا شک پیدا کر دیتا ہے کہ شاید یسوع مسیح پاک تثلیث کا جو دوسرا اقنوم ہے وہ درجے میں خدا سے کم ہے، کیونکہ وہ پیدا ہوا اور وہ خدا نہیں۔ پھر لفظ پہلوٹا ہونا، یہ بھی شک پیدا کرتا ہے کہ وہ پہلوٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوقات میں سب سے پہلے تخلیق ہوا تو وہ مخلوقات میں سے پہلوٹا ہوا، اس کے بعد لوسیفر یا دوسرے تیسرے سارے پیدا ہوتے گئے۔ لفظ پیدا ہونا بھی شک پیدا کرتا ہے، لفظ پہلوٹا ہونا بھی شک پیدا کرتا ہے، لفظ اکلوتا ہونا بھی بائبل میں شک پیدا کرتا ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ تو یہ شبہات بھی جو ہے وہ یعنی کنفیوز ہمیں کرتے ہیں، یہ لفظ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں تثلیث کی تعلیم کے حوالے سے۔ اقانیم ثلاثہ کا تعلق، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں ماتحتی کا تعلق، یعنی ایک دوسرے سے چھوٹا ہے، ایک دوسرے کے ماتحت ہے۔ یاد رکھیں ماتحتی ذات میں نہیں ہے بلکہ افعال میں ہے، کاموں میں ہے، اور یوحنا پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، بیٹا باپ کے ماتحت نہیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ماتحتی ذات میں نہیں بلکہ ماتحتی ہمیں کاموں کے جدا جدا ہونے میں نظر آتی ہے کہ بیٹے کا انفرادی کام ہے اور روح القدس کا انفرادی کام ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک دوسرے سے اپنے وجود کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ازلی ہے اور تینوں یکساں ہے۔ اس کے بعد وجودی اعتبار سے صفحہ نمبر 72، ابدیت سے ہی یکساں تعلق ہے، کام جدا جدا ہے، تینوں اقانیم کے کام جدا جدا کیوں ہے، خاص طور پر تخلیق اور نجات میں؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ بیٹے کی جگہ پر باپ دنیا میں آتا؟ اور یہ تیسرا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ نجات کے روح القدس بیٹے کی طرف سے نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے باپ کو بھیج دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہم چونکہ ان کو مختلف پرسپیکٹیو میں مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں اس لیے شکوک پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صفحہ نمبر 72 کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ الہی فطرت کی روشنی میں تینوں اقنوم یکساں ہیں، لیکن اپنے کاموں اپنے افعال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے منفرد بھی ہے۔ انفرادیت اپنی جگہ پر اور یکسانیت اپنی جگہ پر۔ خدا ثالوث، خدا کے نام، اب خدا کے نام اس کے تثلیث فی التوحید ہونے کے اندر ہمیں خدا کے نام رہنمائی کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ خدا کے نام ماخذ،
یاد رکھیے خدا کے جو نام ہے اور جتنے بھی نام ہیں، خدا نے اپنے نام آدمیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نام ظاہر کیے یا یہ نام دیے کہ لوگ جان سکیں، خدا کو پکار سکیں، خدا کو پہچان سکیں ان ناموں کے ذریعے سے۔ سو نام رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے، بلانے کے لیے۔ سو خدا نے اپنے نام اپنے لیے خود تجویز کیے ہیں۔ خدا کے نام آدمیوں نے خدا کو نام نہیں دیے، بلکہ خدا نے اپنے نام خود آدمیوں کو دیے کہ اس موقع پر یوں کہہ کے بلانا، اس موقع پر یوں کہہ کے بلانا، اس موقع پر۔ خدا کے نام سب سے پہلے ماخذ، خدا اپنے ناموں کا ماخذ خود ہے۔ خدا کے ناموں کی اوریجن خدا کی اپنی ذات ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ دوسری بات اجازت، خدا اپنے نام استعمال کرنے کی اجازت ہمیں دیتا۔ جب نام دیتا ہے تو نام ادا کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ تیسری بات، خدا کیوں نام دیتا ہے؟ تاکہ آدمیوں کے ساتھ مماثلت پیدا کر سکے، اپنے آپ کو آدمیوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ آدمیوں کے ساتھ مماثلت پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ انسان خدا تک ایکسیس کر سکے، اپروچ کر سکے۔ یہ نہیں کہ خدا آدمیوں تک اپروچ کر سکے، نہیں۔ خدا نے اپنے نام اس لیے نہیں رکھے کہ خدا کو کوئی مشکل تھی آدمیوں تک پہنچنے میں، نہیں، آدمیوں کو مشکل تھی خدا تک پہنچنے میں۔ سو مماثلت پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور خدا نے آدم کو یہ اجازت دی اور حکم دیا کہ وہ ساری مخلوقات کے نام رکھے۔ لیکن جب خدا کے اپنے ناموں کی باری آتی ہے تو خدا اپنے نام خود رکھتا ہے، کیونکہ خدا کے ناموں کا ماخذ خدا کی ذات ہے۔ اور پھر خدا آدمیوں کو اپنے نام استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر خدا اپنے نام اس لیے انسانوں کو دیتا ہے تاکہ انسانوں کے ساتھ اپنی مشابہت پیدا کر سکے، کیونکہ نام ہی کے سبب سے انسان دوسروں کو بلاتے ہیں۔ خدا کے ناموں کا اظہار عہد عتیق میں، خدا کے ناموں کا اظہار عہد عتیق میں ہے۔ ایلوہیم، ایڈونائے، سب ناموں کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، یہ ساری ڈیٹیل، ایک ایک نام کی ڈیٹیل یہاں پر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کی اوریجن اور اس کی ڈویژن، اس کے یعنی کہ مرکبات، اور کس طرح سے کون سا نام کس سے لفظ سے مشتق ہے اور کون سا لفظ مرکب ہے، یہ سارا کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے مطلب کیا ہے، ایل شیڈائی، ایلوہیم، ایدونائی، پھر یہوہ، خدا عہد عتیق میں جو خدا کے نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ان ناموں کی کچھ پیچیدہ اقسام بھی ہیں، یعنی ان کے مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا جانا بھی ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ ایل شیڈائی، ایل ایلون، ایل اولام، ایل روئی، یہ لکھا ہوا ہے کہاں پر خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 79 پر چوتھا پوائنٹ ہے، اس کا نام اتائل روئی رکھا، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، خدا بصیر خدا ہے، پیدائش 16 میں باب کی 13 یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ پھر دیگر ناموں میں یہوہ نسی ہے، یعنی یہوہ یری ہے، اور پھر خدا ہمارا جھنڈا، خدا سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ یہ خروج 17 باب 15 آیت، اس کا نام قربان گاہ بنائی اور یہوہ نسی رکھا، اور یہوہ یری پہاڑ پر خدا مہیا کرتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کتاب میں ملے گی۔ خدا کے پیچھے یہوہ شالوم سلوم، یہوہ سبعوت، خدا جو ہے لشکروں کا خدا ہے، یا رب الافواج یعنی فوجوں کا رب ہے، اور یہوہ مقدشیم یعنی قادش سے ہے، قدوس خدا، مقدشیم کا مطلب ہے قدوس، قادش خدا، اور پھر یہوہ را یعنی میرا چوپان خدا ہے۔ پھر تصدقونو خدا صداقت کا، راست بازی کا، پاکیزگی کا خدا ہے۔ یہوہ ایل گیبولا کہ خدا مجرم کو کبھی بری نہیں کرتا اور وہ ان کو سزا دیتا ہے، اور خدا یہوہ نکی سزا دینے والا، وہ انتقام لینے والا، اور یہوہ شما یعنی خدا
یہاں پر لکھا ہے وہاں موجود ہے. شما سمیع سے بھی ہے, سماعت سے بھی ہے, سننے والا. خدا سب کچھ جو ہے وہ دیکھتا سنتا ہے. یہوہ رافع, رافع خدا, یہ رافع یعنی شفا دینے والا. مرفع, یہی سے لفظ رفو بھی ہے, رفو کرنا, جوڑنا, چیزوں کو پھر سے دوبارہ سے جوائنٹ کرنا, رفو کرنا. سو خدا رافع ہے, یعنی ٹوٹے ہوئے شخص ہے, بیمار ہے, شکستہ حال ہے, خدا پھر جوڑ دیتا ہے, پھر سے ریسٹور کر دیتا ہے, رفو کر دیتا ہے. رافع, شفا دینے والا خدا. عہد جدید کے اندر نام ہے تھیوس, خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. کیوریوس, لارڈ, ماسٹر, آقا, مالک استعمال ہوا ہے. اور پاتیر, یعنی فادر کے طور پر نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. سو یہ خدا ثالوث کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں ڈیٹیل ملتی ہے. خدا کی ذات و صفات کے بارے میں ایک پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ خدا کی ذات و صفات کیسی ہے, اور پھر اس کے آگے سب ہیڈنگز تھی 7, اور پھر آگے سب مزید ہیڈنگز تھی, اور ہر ایک کے 2 3 4 پوائنٹس ہم نے دیکھے. پھر آگے مین ہیڈنگ تیسری آئی ہے خدا ثالوث. خدا کی ذات 3 اقانیم پر مشتمل ہے اور واحد ذات ہے, لیکن اقانیم ثلاثہ کا کانسیپٹ بائبل میں ہمیں ملتا ہے, اور اس میں تثلیث کی تشریح, اس کی تفصیل, پھر بدعات, پھر شبہات, جن وجوہات کے سبب سے ہمیں شک پڑتا ہے, یعنی پیدا ہونا, اس کا پہلوٹا ہونا, اس کا اکلوتا ہونا شک پیدا کرتا ہے تثلیث کے کانسیپٹ کے اندر. اقانیم ثلاثہ کا تعلق پھر اور آگے خدا کے نام. تو ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے اور مزید جو باقی ہے اس پر ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے. آمین. تو ابھی جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے صفحہ نمبر 84 سے ہے, ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے بارے میں, خدا کے وجود کے بارے میں, خدا کی ذات و صفات کے بارے میں, ذات میں تثلیث کی کثرت. اب خدا یعنی تھیزم میں ایک اور اگلا ٹاپک ہے کہ خدا کرتا کیا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے. خدا جو چیزیں یعنی تخلیق کا کام ہے, نجات کا کام ہے, سب کچھ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے. سو ابھی ہم اگلا ٹاپک دیکھیں گے خدا کیا کرتا ہے. خدا کے کرنے میں خدا کا ارادہ, خدا کے کام, خدا کی مرضی, اس کی مصلحت کے کام آ جاتے ہیں. اور جلدی سے ہم دیکھیں گے خدا کیا کرتا ہے. اس میں سب سے پہلے ایک مین ہیڈنگ ہے اور پھر آگے سب ہیڈنگ ہے. اس میں خدا کا ارادہ کیا ہے. خدا کا ارادہ در حقیقت اس کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا اظہار ہے. افیسیوں پہلے باب کی 11ویں آیت میں پولس رسول نے فرمایا, اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. سو خدا کے کرنے میں خدا کا ارادہ ہے, اور خدا سب کچھ اپنے ارادے کے موافق اپنی مرضی کی مصلحت سے کرتا ہے. اب خدا کے ارادے کے پہلو, خدا کے ارادے کے مختلف ایسپیکٹس, ڈائمینشنز, ان پر ہم غور کریں گے. نمبر 1, یکتا. خدا کا ارادہ یکتا ہے, بے نظیر, بے مثل. خدا اپنے ارادے میں جو ہے وہ بے مثل ہے, بے نظیر ہے, اور اس کا ارادہ لا تبدیل ہے. خدا یکتا ارادے سے مراد ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو بناتا اور ڈھاتا نہیں ہے. آدمی ارادوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں, انسانی ارادے متغیر ہوتے ہیں, پر خدا کا ارادہ ایبسلیوٹ ہے, قطعی ہے, حتمی ہے, اور یکتا ہے, بے مثل اور بے نظیر ہے. بتدریج خدا کا ارادہ ازلی ہے اور یکتا ہے, لیکن اس کا اظہار بتدریج زمان و مکان میں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر لکھا ہے
اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا. پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں بدتدریج، یعنی زمانے گزرتے گئے، درجہ بدرجہ بدلتے گئے، اور ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. سو خدا کا ارادہ ہے یکتا، ہے ازلی، ہے واحد، ہے قطعی، لیکن اس کا ظہور بدتدریج. پھر حکمت پر مبنی. خدا کے ارادہ کا اگلا جو تیسرا پہلو ہے حکمت پر مبنی. رومیو 11ویں باب کی 33ویں سے 36ویں آئے. واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے. عمیق سے مراد awesome, wondrous یعنی unfathomable, unperceivable, عمیق، ڈیپ، گہرا. اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، unperceivable، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان، unfathomable، بے پیندہ، بے نشان ہے. خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاحکار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے. کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں. اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے، آمین. تو پھر آگے مثال تیسرے باب کی 19ویں آیت کا بھی ذکر ہے. پھر زبور 104 24ویں آیت کا بھی ذکر ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور وہ دانا ہے اور وہ ہمارے فائدے اور اپنے جلال کے لیے سب کچھ کرتا ہے. فائدہ ہمارا ہوتا ہے اور جلال اس کا ظاہر ہوتا ہے. سو خدا کی حکمت بھی عمیق ہے اور انسان کے ادراک سے پرے ہے. سو خدا اپنے ارادوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی مرضی میں یکتا ہے. اس کے خیال، اس کے جو ارادے ہیں وہ ازلی ہیں، پر ظہور بالتدریج ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے حکمت پر مبنی. اور پھر مطلق منشا سے مراد یہ ہے خدا کی مرضی، کامل مرضی. پھر ایبسلیوٹ، مطلق، ایبسلیوٹ. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے وہ اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے. جو کچھ کرتا ہے وہ انسانی تاریخ پر اس کی مرضی اثر انداز ہوتی ہے. یہاں پر لکھا ہے خدا کی مرضی پر انسانی تاریخ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تاریخ کو بدلتا ہے، ڈھالتا ہے، اور تاریخ کے دھاروں کو موڑ دیتا ہے. خدا کی جو مرضی ہے نا، مطلق منشا، جو اس کی اپنی کامل مرضی ہے، ایبسلیوٹ ول ہے، اس کے بھی آگے اس کی مرضی کے دو پہلو ہیں. ایک اس کی براہ راست مرضی ہے، یعنی ڈیوائن ول ہے. خدا کی مرضی ہے اور مرضی کے بھی آگے دو اور پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں براہ راست مرضی، ڈائریکٹ، یعنی ڈیوائن ول، جس کے اندر خدا اپنی مرضی میں کسی کو شامل نہیں کرتا. جو بھی فیصلے کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. اور دوسری ہے اس کی مرضی مبنی بر اجازت، یہ پرمیسیو ول ہے. اس میں خدا براہ راست کوئی کام نہیں کرتا، پر کسی کام کے ہونے یا کیے جانے میں اس کی مرضی شامل ہوتی ہے اجازت کے ساتھ، یعنی وہ ہونے دیتا ہے. یعنی ایوب کا ذکر ہے، خدا نے اس کے چوگرد باڑ لگائی تھی، پھر جب بہت اس پر مصیبتیں آئیں تو خدا نے اجازت دی کہ وہ دکھوں میں سے گزرے. سو ایوب کی زندگی میں ایوب کی زندگی کے جو دکھ ہے ان میں خدا کی ڈیوائن ول شامل نہیں تھی، لیکن خدا کی پرمیسیو ول شامل تھی. سو خدا کی مرضی، خدا کے ارادے کے اندر اس کی مرضی شامل ہے، مطلق مرضی شامل ہے، اور اس کی مرضی کے آگے دو پہلو ہیں، ڈیوائن ول اور پرمیسیو ول. اس کے بعد خدا اپنے ارادوں میں سارے کام کرتا ہے، لیکن زمین پر وقوع میں آنے والے، رونما ہونے والے کاموں میں انسان اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے گناہ کیا اور اس میں خدا کی مرضی تھی. اس لیے خدا کی مرضی کبھی بھی ہم اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے کہ برائی ہم کریں اور شامل مرضی خدا کی کر لیں، کہ خدا دی مرضی ہوندی تے مینوں روک لیندا، خدا نے مینوں روکیا کیوں نہیں، مجھ سے برائی کرواتا ہی نہ.
تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ شاید میں نے جو اگر کچھ برا کیا ہے تو خدا کی مرضی سے ہو گیا. خدا کی مرضی نہیں تھی. ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. آدمی اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ پاتا ہے. آدمی فری ول پر پیدا ہوا. انسان روبوٹ نہیں کہ خدا اس سے نیک کام کروائے, اور انسان روبوٹ نہیں کہ خدا اس کو بدی سے روک دے. اس لیے انسان اچھائی اور برائی دونوں میں خود بدلہ پاتا ہے. جب انسان نیکی کا مرتکب ہوتا ہے تو اچھائی کے لیے روح القدس اس کا رہنما ہوتا ہے. جب انسان بدی کا مرتکب ہوتا ہے تو روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ساڈا ہاتھ پھڑ کے پینسل ہاتھ چ پھڑا کے تے الف بے نہیں لکھانا. پرمیسو ول میں اچھائی اور برائی آدمی کی فری ول پر منحصر ہوتی ہے. جب کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں, جیسا میں نے نیکی کے بارے میں کہا, آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس میں کریڈٹ خداوند کو جانا چاہیے. جلال آدمی کو نہیں ملنا چاہیے, جلال خدا کا ظاہر ہونا چاہیے. کریڈٹ شوڈ بی گوز ٹو گاڈ. ٹھیک ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا تو خدا نے تکے نا, میں کرنا تو نہیں سی چاہتا پر ہے نیک کام کو خدا نے کروا دیتا. نہیں, خدا نے میرے اندر کنوکشن پیدا کی ہے, میرے اندر قائلیت پیدا کی ہے, مجھے تیار کیا ہے, مجھے پریپیئر کیا ہے تاکہ جب میں خدا سے برکت پاؤں تو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہروں, اور اگر سزا پاؤں تو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہروں. اس لیے براہ راست خدا ہمیں ایسا ہم سے کچھ بھی نہیں کرواتا. اس لیے جو تھیولوجیکل یہ اسپیکٹس ہیں نا, کبھی ہمیں کنفیوز کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھے اور برے دونوں اعمال میں ہم خود ذمہ دار ہیں. تو خدا کی مخلوق اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے, اور خدا کی مرضی آدمیوں کے وسیلے سے عمل میں آتی ہے. اب یہ دیکھیں جو چھوٹا پوائنٹ ہے آپ کے پاس صفحہ نمبر 90, آپ دیکھیں لکھا ہے یہاں پر کہ خدا کی مرضی انسانوں کے ذریعے سے کیسے عمل میں آتی ہے. کس طرح سے؟ خدا کی مرضی ہے کہ سب آدمی نجات پائے. اب خدا نے انسانوں کو اپنا چنیدہ وسیلہ بنایا کہ لوگوں کے پاس خوشخبری کا کلام لے کر جائیں. اور میں نے اپنے ایک پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انجیل سنانے کا کام خدا نے فرشتوں کو نہیں سونپا, انجیل سنانے کا کام خدا نے انسانوں کو سونپا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ خدا آدمیوں کے وسیلے سے زمین پر اپنی مرضی کو, اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے جب ہم اپنے آپ کو اویل کرتے ہیں, یاد رکھیے اس بات میں بھی کہ خدا کو ہماری اویلیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, ابیلٹی کی نہیں بلکہ اویلیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کام کر سکتا تھا اس لیے میں نے کر دیا. نہیں, ابیلٹی کے سبب سے نہیں بلکہ اویلیبلٹی کے سبب سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم نیکی قصدن بھی نہیں کرتے, اچھا کام قصدن بھی نہیں کرتے, حالانکہ کیپیسٹی میں ہوتا ہے, کر بھی سکتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے, کیا خدا کی مرضی شامل نہیں کہ ہم اچھا کام کریں؟ خدا کی مرضی تو ہر وقت شامل ہوتی ہے, پھر ہم ہر وقت اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی مرضی تو ہر وقت شامل ہوتی ہے کہ ہم برا کام نہ کریں, پھر ہم کیوں برا کام کرتے ہیں اور اکثر کرتے رہتے ہیں؟ اگر ہر وقت نہیں بھی برا کرتے تو کیوں اکثر کرتے رہتے ہیں؟ تو خدا کی مرضی جب آدمیوں کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے تو آدمی کی ایبلٹی کے سبب سے نہیں, اس کی اویلیبلٹی کے سبب سے. کیونکہ ہم انسان جو ہے نا وہ ہم فیم پرسوئرز پرسنز ہیں. یعنی ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو ہم ناموں والوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کا بڑا نام ہو, فیم ہو. پر خدا فیم والوں کو نہیں, فیتھ والوں کو ڈھونڈتا ہے. اس لیے ایمان والوں سے خدا پھر بڑے بڑے کام کرواتا ہے. تو خدا کی مرضی آدمیوں کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد مرضی کا مقصد جلال کا اظہار ہے. جب
ہم کوئی بھی خدا کسی بھی کام میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں خدا کے جلال کا اظہار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، جس بھی سبب سے شاباش اور تھپکی لے رہے ہیں، آدمیوں سے تو شاباش لے رہے ہیں، لیکن جو شاباش خدا سے خلوت خانوں میں تنہائیوں میں ملنی چاہیے، ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ سو مرضی کا مقصد خدا کا کہ جلال کا اظہار ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے خدا کی مرضی کا اظہار۔ خدا نے اپنی مرضی کا اظہار کیسے کیا؟ مادی دنیا میں۔ خدا نے اپنی مرضی کا اظہار کیسے کیا؟ چلے آپ جو ٹاپک سیکھ رہے ہیں آپ ادھر دیکھیں پلیز۔ ہاں جی، خدا کی مرضی کا اظہار کس طرح سے ہوا؟ مادی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ خدا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے؟ خدا ارادہ باندھتا ہے۔ جب خدا ارادہ باندھتا ہے تو اس کے ارادے کے کتنے پہلو ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ارادہ ایبسلیوٹ ہے، یکتا بے مثل بے نظیر ہے۔ دوسرا، اس کے ارادے کا اظہار بالتدریج ہے۔ تیسرا، اس کا ہر ارادہ اس کی الہی اور کامل حکمت پر مبنی ہے۔ چوتھا، اس کا ہر ارادہ اس کی مطلق منشا پر مبنی ہے، اس کی مرضی۔ اور پھر اس میں دیکھا کہ اس کی مرضی کے دو پہلو ہیں، کچھ کام وہ براہ راست کرتا ہے، خود کرتا ہے، اور بہت سارے کام وہ خود نہیں کرتا بلکہ ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ پھر جو کام ہوتے ہیں بے شک اس میں خدا کی مرضی ہوتی ہے، پر کرنے والا اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہودا کے بارے میں کہا تھا، ابن آدم کے حق میں تو جیسا لکھا ہے وہ جاتا ہی ہے، لیکن تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ سو آدمی اپنی بدی کا بدلہ خود پائے گا۔ اس کے بعد خدا جب اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے تو آدمیوں کے وسیلے سے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کی ہر مرضی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے تو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ مادی دنیا میں، اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر خدا کی مرضی، یعنی آسمان اور زمین کے بنائے جانے میں بھی خدا کی مرضی ہے، آدمی کے بنائے جانے میں بھی خدا کی مرضی ہے، انسانوں کی نجات کے اندر بھی خدا کی اپنی ڈیوائن ول شامل ہے۔ خدا نے کسی کو بندے کو شامل تو نہیں کیا، خدا کی اپنی ہی ڈیوائن ول کے اندر تھا، پرمیسیو ول کے اندر آدمی کا گر جانا، لیکن ڈیوائن ول کے اندر انسان کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد خدا مادی دنیا میں اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے، خدا انسان کی سماجی زندگی میں بھی اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا خاندانوں کو کی بنیاد رکھتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ قائم کرتا ہے، بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جیسے خدا نے چنا، وہ قوموں اور امتوں کو بھی خود چنتا ہے اپنے لیے۔ اپنے منصوبوں کے اندر خدا اپنے ارادوں کو قائم کر کے بالتدریج ان کو عمل میں لاتا ہے۔ پھر خدا کا روحانی عالم میں اپنی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ روحانی عالم میں خدا کی مرضی کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی مرضی کی زنجیروں سے باندھ نہیں رکھا، کہ کسی موقع پر انسان کا کوئی اچھائی کے لیے من نہیں کر رہا تو چونکہ وہ خدا کا باندی ہے اس لیے اس کو کرنی پڑ رہی ہے اچھائی۔ وہ کسی کے ساتھ محبت سے عزت سے پیش نہیں آنا چاہ رہا، اس کے اندر اس کے لیے نفرت کا اظہار ہے، لیکن چونکہ خدا دا بجے ہے اس وقت وہ مجبور ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر رہا ہے۔ نہیں، انسان کی محبت تو بے لوث ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آدمیوں کے گناہ اور خدا کا ارادہ، انسانوں کی آزاد مرضی میں، انسانوں کو خدا نے فری ول پر پیدا کیا۔ یہاں پر لکھا ہے دوسرا پوائنٹ، آپ دیکھیں 92 صفحہ نمبر پر، خدا نے آدمیوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اچھائی یا برائی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں تھا پتا یہ کتاب میں بات آ جائے گی، تو میں تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا تھا، وہ آ گئی ہے نا لکھی ہوئی۔ یہ مطلب کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کتاب کے مصنف نے بھی وہی بات لکھی ہے۔ خدا نے آدمیوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اچھائی یا برائی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ پولس اس کے بارے میں اس ذیل میں یوں کہتا ہے، رومیو پہلے باب کی 24ویں آیت، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، لوطیت،
اگرچہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر چھوڑ دیا لیکن اس نے کسی بھی برائی کے لیے ایسا نہیں کیا. خدا نے انسان کو برائی کرنے کے لیے آزاد نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی سے اچھائی کرنے کے لیے آزاد کیا. اور وہ آدمیوں کو بدی سے آزماتا بھی نہیں. یعقوب پہلے باب کی 13ویں آیت میں جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے نہ وہ کسی کو آزماتا ہے، بلکہ خدا تو بے دینی کو روکنے والا خدا ہے. بے دینی کا بے توفیق تاثیر کرتا ہے. تسالونیکیوں کے دوسرے باب کی دوسری آیت کے ساتھ تسالونیکیوں کے دوسرے باب کی 7ویں آیت، مگر اب ایک روکنے والا ہے جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. بے دینی کا بھید مطلب روح القدس ہے جو بے دینی کے اس بڑے بھید کو بھی تک روکے ہوئے ہیں. خدا بدی کو حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتا اور خدا گناہ پر غلبہ رکھتا ہے. خدا نے شیطان کو ایک حد تک ایوب کو آزمانے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے فلاں کام کر لے اجازت ہے، فلاں کام کر لے اجازت ہے. پھر اس کی جان کی حفاظت خود کی کہ تو ایوب کی جان نہیں لے سکتا، باقی جو برا کر سکتا ہے اس کے ساتھ کر، تجھے اجازت ہے. تو یہ پرمیسو ول ہے. اور پھر تیسرا، خدا کس طرح سے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے آدمیوں کی نجات کے حوالے سے. خدا نے بنائے عالم سے پیشتر اپنے برگزیدوں کو نجات بخشنے کے لیے چن لیا. یہودی اور غیر قومیں سب مسیح میں ایک بدن ہو کر تاکہ متحد ہو جائیں. افیسیوں 3 باب کی 11ویں آیت. تو اس نے کیا کیا؟ انفرادی طور پر ہر ایماندار کو برکت کے لیے بلایا ہے. رومیو 8 باب کی 28ویں آیت. تو خدا اپنی مرضی کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں خدا کی مرضی کے اظہار کے بارے میں اور خدا کی مرضی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں مختلف قسم کی کنفیوژنز ہیں، مختلف قسم کے مباحثے ہیں. بحث مباحثہ آ جاتا ہے کہ خدا کی مرضی اس میں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں ہے، اس میں نہیں ہے. کس قسم کے مباحثے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی مرضی آدمی کی آزاد مرضی سے مطابقت نہیں رکھتی. جب خدا نے انسان کو بنایا تو اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی طاقت بخشی. خدا نے انسان کو اس کی آزاد مرضی بخشی ہے. چنانچہ انسان اپنے مقاصد میں آزاد ہے، ذہنی اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے چیزوں کو جن میں ذہنی اور عقلی چیزیں شامل ہیں منتخب کر سکتا ہے. اب اس کے عقیدے کے اندر کیا ہے کہ اگر خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے تو پھر خدا کی مرضی کدھر گئی؟ پھر خدا کی مرضی تو انسان کی مرضی کے منافی ہمیں معلوم ہوتی ہے. لکھا ہے فطری طور پر انسان کی آزاد مرضی خدا کی مرضی کے منافی ہے. اس عقیدے سے تضاد سامنے آتا ہے کہ انسان کچھ اور فرق کام کرنا چاہتا ہے اور خدا فرق کام اس سے ریکوائرڈ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. اگر ایک طرف تو خدا نے انسان کو مرضی آزاد بھی بخشی ہے اور دوسری طرف سے خدا اپنی مرضی بھی آدمی سے پوری کروانا چاہتا ہے، تو یہ تو پھر خدا کی اور انسان کی مرضی آپس میں کانٹراڈکٹ ہو گئی. یہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس کا ہرگز آغاز اس قیاس سے نہیں ہوتا کہ خدا کی الہی مرضی آدمیوں کی آزاد مرضی سے متصادم ہے. بائبل ان باتوں کو واضح کرتی ہے کہ انسان کے آزادانہ کام بلا شبہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن ان کاموں کی انجام دہی کا انحصار کام کو سر انجام دینے والوں کے آزاد اور عقلی ارادے پر ہے. اس لیے وہ ان کاموں کے مکمل ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے پیدائش 50ویں باب میں کہا مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کرنے کا قصد کر لیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. اور ایسا ہی پھر آگے بھی مختلف حوالہ جات ہیں. آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیے، پہلے بھی پڑھا ہے لیکن چونکہ ٹائم کافی گزر گیا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں ہے. اچھی طرح سے پڑھیں گے تو بہت سارے سوال ہمارے حل ہو جائیں گے. تو خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسانوں سے متصادم ہے. خدا کی مرضی انسانوں کی ذات مرضی سے متصادم ہے. دوسری بات، انجیل سنانے میں انسانی کوششیں
مسترد. اگر سب کچھ خدا کی مرضی پر ہی منحصر ہے، کس نے بچنا ہے کس نے نہیں بچنا یہ خدا کی مرضی پر ہی منحصر ہے، کس کو انجیل سنانی ہے، کس کو خدا نے بنایا ہم سے بیشتر سے ہی چن لیا ہے، کن کے ماتھوں پر پہلے سے کہا کہ مہر کرنی ہے، تو پھر انجیل سنانے کا فائدہ کیا؟ خدا کی اگر مرضی ہی پوری ہونی ہے تو پھر انجیل نہ بھی سنائے، تو جن کو خدا نے بچانا ہے بغیر انجیل سنائے بھی بچ جائے گا. یہاں پر بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جب سب کچھ خدا کی مرضی سے وقوع میں آتا ہے تو پھر لوگ اس بات کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. اگر کوئی خدا پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اگر ذمہ دارانہ نہیں ہوتا تو ایسا شخص سست اور خدا کی مرضی کو توڑ مروڑ کر بیان کرنے والا ٹھہرتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک مثال ہے، میرا بیٹا اسکول کے کام کو اگر نظر انداز کرتا ہے تو درست کیا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ وہ پہلے اسکول کا کام کر لے اس کے بعد پھر کھیل لے. اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ اسکول میں کامیاب ہو اور خدا نے پیشتر سے اس کے گریڈ کا تعین کر رکھا ہے اور مجھے معلوم ہے، لیکن میں اور میرا بیٹا خدا کے منصوبوں کی تفصیلات سے واقف نہیں. جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کی کامیابی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہ محنت کرے. اور اگر ہم کہیں کہ میرا بیٹا، میں اس کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں اور خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرے بیٹے نے اے گریڈ لے کر پاس ہونا ہے، تو بیٹا سارا دن کرکٹ کھیلتا رہے، تو خدا نے مجھے بتا دیا ہے بیٹے نے اے گریڈ میں پاس ہونا ہے. اب میرا فرض ہے کہ میں کامیابی کی تفصیل اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ پتر پڑھے گا کہ خدا نے مجھے دس دیتا ہے کہ تینوں اے گریڈ مل جائے گا. تفصیلات ایک الگ پورشن ہے، خدا کی مرضی کا اظہار الگ پورشن ہے. آدمی کی کامیابی اس کی محنت پر منحصر ہے اور اس کی کامیابی خدا کی مرضی پر منحصر ہے. انسانی گناہ میں خدا کی مرضی شامل ہے. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسان سے اگر کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ گناہ ہوتا ہے تو اس میں بھی خدا کی شاید کوئی مرضی ہی شامل ہے. خدا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال میں لاتا ہے، حتیٰ کہ خدا برائی سے بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، برائی میں سے بھی خدا اچھائی کو پیدا کرتا ہے. اب انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی، پر آدمی کی برائی میں سے خدا بھلائی پیدا کرتا ہے، یہ خدا کی مرضی میں شامل ہے. جیسے کہ یوسف کی مثال ابھی ہم نے دیکھی، اس کے بھائیوں نے برائی کی تو یوسف نے کہا کہ تم نے تو میرے ساتھ برائی کی، پر خدا نے تمہاری اس برائی میں سے بھلائی کا قصد کر لیا، 75 جانیں ہمیں نہیں بچ گئیں، کیونکہ تم نے برائی کی تو خدا نے اس برائی میں سے بھلائی پیدا کر دی. یہودا نے یسوع مسیح کے ساتھ بوسہ لے کر برائی کی تو خدا نے اس میں سے آدمیوں کی نجات کی بھلائی پیدا کر دی. تو آدمی کسی فرق نیت سے کام کرتا ہے اور خدا فرق طریقے سے اپنے منصوبوں کو عمل میں لے کر آتا ہے. تو کتنا ٹائم رہ گیا؟ جو بالکل لاسٹ میں ہے نا وہ جلدی ہے. سب کچھ پہلے سے مقرر ہے. پانچواں تعریف کس کو خدا نے پہلے سے مقرر کیا. یہ خدا کیا کرتا ہے؟ نیک و بد کہ انسان نیک و بد، یعنی خدا نے پہلے سے مقرر کیا انسان اور انہوں نے نیک و بد کا. یہ آپ کو صفحہ نمبر 102 پر ساری ڈیٹیل ملے گی. پھر یسوع مسیح شفاعتی ہے. پہلے سے مقرر کیے جانے کے بھی دو پہلو ہیں. خدا چناؤ بھی کرتا ہے اور خدا رد بھی کرتا ہے. اس طرح سے پھر مقرر کیے جانے کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس میں بھی مختلف قسم کی باس مباحثہ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہے، آپ میں سے اگر کسی کو یہ چاہیے کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے تو آپ بعد میں لے سکتے ہیں. خدا کا ارادہ تخلیق میں خدا کا ارادہ کیا ہے جی؟ مقدس صحائف تخلیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی جلدی سے ہم چلیں گے. تخلیق کیا ہے؟ خدا ثالوث کا فعل ہے. تخلیق کسی ایک اقنوم کا انفرادی فعل نہیں ہے، بلکہ تخلیق خدا ثالوث کا، باپ بیٹے روح القدس کا، یعنی اقانیم ثلاثہ کا فعل ہے.
خدا کی مرضی پر مبنی ہے تخلیق کا عمل، یہ خدا کا عارضی عمل ہے کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ خدا نے عارضی پیدا کیا ہے اور سب کچھ کو خدا لپیٹ دے گا، پھر نئی زمین نیا آسمان ہوگا۔ نیستی سے ہستی میں چیزوں کو خدا لاتا ہے، بائبلی شواہد ہے، بہت سارے لوگوں کے من گھڑت دلائل ہیں کہ چیزیں کیسے وجود میں آئی، سب کچھ حادثہ ہے، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا یا ارتقائی عمل میں سے گزرا، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ خدا چیزوں کو نیستی سے ہستی میں عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے روحانی عالم کی تخلیق، خدا نے روحانی عالم یعنی فرشتوں کو پیدا کیا۔ آدم اور حوا خدا کی خاص تخلیق ہے، تخلیق کے اندر خدا نے زندگی کا دم اس کے نتنوں میں پھونکا۔ اور پھر یونیکنیس کیا ہے، یعنی خدا نے آدم اور حوا کو باقی سب سے منفرد پیدا کیا اور نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور پھر آدم کی پسلی سے عورت کو تخلیق کیا ہے۔ پھر خدا کیا کرتا ہے، اس کی پروردگاری، یہ ٹاپک ہے، اس میں سے ہم نے کچھ پڑھا اور صرف 3-4 جو پیج تھے وہ باقی رہ گئے۔ اب پروردگاری، خدا کی پروردگاری کیا ہے؟ پروردگاری، پروردگار ہے، یہ لفظ فارسی میں پروردن سے آیا ہے، پروردن لفظ سے ہی پرورش آیا ہے، اور پرورش کا مطلب ہے پالنا، اور گار اس کا صفاتی لاحقہ ہے، اس میں صفت ہے گار، خدمتگار، اس کا مطلب ہے کرنے والا، خدمتگار خدمت کرنے والا، پروردگار پرورش کرنے والا، پالنا کرنے والا، پالنے والا گویا۔ تو خدا کی پروردگاری سے متعلق غلط نظریات، دین فطرت کے اندر سب کچھ، اس میں کیا معاملات آتے ہیں یسو کے کہ خدا نے سب کچھ کو پیدا تو کیا، یہ صفحہ نمبر 114 پہ ہے، خدا نے سب کچھ کو پیدا تو کیا، لیکن اس کے بعد خدا نے پیدا کر کے اس کو خود بخود یعنی آٹونومس یا خود کارانہ طریقے سے چلنے دیا۔ پیدا تو کیا، دین فطرت ہے جس سب کچھ فطری انداز میں جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ نظریہ ہے ماؤستی کہ خدا نے سب کچھ کو پیدا کیا، سب کچھ میں خدا ہے، خدا ہی سب کچھ ہے، ساری چیزیں خدا ہے۔ نظریہ خود تولیدیت، یعنی کچھ بھی چیز خدا نے پیدا نہیں کی، اپنے آپ سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، خود ہی پیدا ہو گئی ہیں، شاید کوئی بگ بینگ تھیوری اس میں آ جاتی ہے، حادثاتی طور پر چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ نظریہ جبریت، یہ کیا ہے، اس کے اندر ہے کہ خدا اپنی مخلوق کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے لیکن مخلوق سے جدا رہتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے وہ خدا کی، ہر چیز میں خدا حاوی نظر آتا ہے۔ خدا کی پروردگاری کے اندر ہمیں خدا کی حفاظت نظر آتی ہے، دوسرے میں خدا کی مفاہمت نظر آتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میوچل، اس کا مل کر کام کرنا۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایک تو خدا اپنی مخلوقات کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، خدا کی جانداروں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی مفاہمت ہے، یعنی آگ، تند، نیری، یہ ساری چیزیں جیسا زبور 104:48 میں لکھا بھی ہے اور 104 میں 4ویں آیت میں بھی ہے، اور زبور ایوب 28 باب کی 32ویں آیت، ساری چیزیں خدا اپنی بنائی گئی ساری چیزوں کے ساتھ مل کر کام کرتا نظر آتا ہے، یا ان کے ذریعے سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مفاہمت ہے نا، مل کر کام کرنا۔ جانداروں کے ساتھ خدا کس طرح سے اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور سارے جانداروں کو مہیا کرتا ہے، اپنا چہرہ چھپاتا ہے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کام جو ہمیں حادثہ معلوم ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز انسانی نقطہ نظر سے تو حادثاتی ہو سکتی ہے پر الہی نقطہ نظر سے حادثاتی نہیں ہے۔ جب ہم کرہ بھی ڈالتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کرہ گود میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس کا سارا انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ امثال کی کتاب 16 باب کی 33ویں آیت، حادثاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر قومی معاملات میں خدا کی مرضی ہے اور خدا قومی معاملات میں بھی اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آج 5واں جو تھا، ہماری زندگیوں کے ہر پہلو سے خدا کی پروردگاری اور خدا کی پاک مرضی جھلکتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 118 سے آنورڈ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد برائی سے متعلق خدا کی پروردگاری۔ اب برائی کیا ہے؟ مفروضہ ہے کہ اگر خدا کی پروردگاری میں تمام واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس سے ایک سنجیدہ سوال جنم لیتا ہے، کیا برائی بھی خدا کی مرضی سے جڑ پکڑتی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر منطقی طور پر خدا ہی گناہوں کے سرزد ہونے کا سزاوار ہے۔ بائبلی جوابات میں سے ایک پیش خدمت ہے، جبکہ بائبلی جوابات کیا ہے کہ جب خدا اپنی مخلوق میں برائی کو آنے دیتا ہے تو وہ خود کسی برائی کا مرتکب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پسند کرتا ہے کہ برائی جڑ پکڑے۔ یوسف کے معاملے میں ہے، خروج کے وقت میں فرعون کے دل کا سخت ہو جانا ہے۔ داؤد کے معاملے میں ہے
پھر اسی طرح یسوع مسیح کی موت کے معاملے میں ہے. ان سب جگہوں پر جہاں جہاں برائی ہوئی، خدا کی مرضی نہیں تھی کہ انسان برا کرے، لیکن خدا نے اس برائی میں سے بھلائی کو پیدا کیا. اور اس کے بعد، اور یہ یہاں پر میں نے یہ لکھا ہے سارا. پھر تیسرا ہے حکومت. خدا بادشاہ ہے، اور خدا کی حکومت کے اندر کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک، خدا باپ ہو کر بھی حکومت کرتا ہے، اور باپ اور بادشاہ ہو کر بھی حکومت کرتا ہے. صفحہ نمبر 124 سے اور 25 میں آپ کو ملے گا کہ خدا باپ اور بادشاہ دونوں ہے، بلکہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. باپ وہ کس طرح سے ہے؟ اور باپ وہ سب کا نہیں ہے، بلکہ جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. فلپیوں 2 باب 10 یا 11 آیت، یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خاص مانیوں کا، زمینیوں کا، اور یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جو زبان یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتی ہے، خدا ان کا باپ ہے. اور بادشاہ وہ ساری سلطنت کا، ساری امتوں کا، ساری قوموں کا، زمین و آسمان کا ہے. زبور 103 اس کی 19ویں آیت میں خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے. سو خداوند مجھے اور آپ کو اس سیشن اور اس سارے سیمیسٹر کے وسیلے سے برکت دے. آمین.